بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا مانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے ارد گرد صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کر لو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کسی کا حق کھاؤ گے، نہ کوئی بہتان لگاؤ گے، اور کسی بھی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے، اور کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی تم میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قوانین کے تحت سزا دے دی گئی، یہ سزا اس کے گناہوں کا بدلہ ہوگی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کر دے، اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں، پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔